بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 کی تفسیر چل رہی تھی اور چند ایک آدھ حدیث رہ گئی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کرنی تھی، اور وہ یہ ٹاپک یہ تھا کہ تبلیغ کرنے والوں نے تبلیغ سے نہیں رکنا اور کوئی ایک آیت بھی نہیں چھوڑنی جس کا ترجمہ تفسیر جو ہے نا وہ بیان نہیں کرنی، کیونکہ اگر انسان ایسا کرے گا تو وہ امانت میں خیانت کرے گا، کیونکہ یہ حکم عام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ آیت کریمہ منازل ہوئی تھی، جس کے اسباب اور جس کے وہ وجوہات جو میں نے آپ کے ساتھ بیان کر دیے تھے، شرح نزول بھی آپ کے ساتھ بیان کیا تھا۔ تو یہ اس چیز ہے، لیکن یہ حکم عام ہے، ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ چند ایک ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن میں فسادات کا ڈر ہوتا ہے تو ہم لوگ وہ پھر بیان نہیں کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، لیکن ہے کہ کوئی چند ایک لوگوں کو جو ہے وہ بتا دینا ہی بہتر ہے، جیسے کہ میں نے کہ چند ایک لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اب اس کی حدیث ایک ہی ہے، دو تین جگہوں پر یہی والی حدیث وارد ہے تفسیر میں ہی، اور مختلف راویوں سے ہے، اور مختلف بزرگوں سے اقوال جو ہیں وہ مروی ہیں، اور ان کی کتب میں جو ہے نا اس طرح کے موجود ہے۔ ابن ابی حاتم میں ایک روایت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ غزوہ بنی عمارق جب پیش آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقا کے مقام پر کھجور کے باغ میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں کی منڈیر پر پاؤں لٹکا کر اس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بنو نجار کا ایک شخص جس کا نام حارث تھا وہ آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے محمد، میں آپ کو مارنے آیا ہوں۔ کیونکہ بنو نجار کا یہ شخص جو حارث تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک معاف کرے شہید کرنے کی فل کوشش، اور میں ٹھان لیتا ہوں کہ میں ایسا کام کر گزروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ نہیں گیا، کھڑا ہی تھا، اور آ کر کہنے لگا کسی طرح سے میں ان کی تلوار چھین لوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے اوپر میں حملہ کر دوں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے تلوار کا کہا، اپنی تلوار دیجئے یا تلوار دکھائیں، اس طرح کر کے اس نے کچھ کہا، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلوار دے دی، اور وہ یہ کہنے لگا، اے محمد، اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا اللہ، مجھے میرا اللہ تم سے بچائے گا، تم یہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب جو دوسری حدیث ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کر کے ہے، کچھ ڈیفرنٹ الفاظ کے ساتھ اور کچھ ڈیفرنٹ راویوں سے ہے وہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹے آدمی کو دیکھا تو ہاتھ کے ساتھ اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے کہ اگر یہ کسی اور میں ہوتا تو تمہارے لیے بہتر تھا۔ پھر ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا، صحابہ نے عرض کی کہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ وہ کانپنے لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، اگر تو اس کا ارادہ کرتا تو اللہ تعالیٰ تمہیں مجھ پر قدرت ہی نہ دیتا۔ سبحان اللہ، بے شک یہی چیز ہوتی ہے، اگر یہی چیز ہم لوگ اپنے تصور میں رکھیں تو انشاءاللہ کوئی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ جتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا لکھا ہوا ہے رزق، نہ ہمارے رزق کو کوئی تنگ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ہماری جان لے سکتا ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سورۃ الرعد کی آیت نمبر 40 میں ہے، سو آپ پر صرف تبلیغ فرض ہے اور یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ان سے حساب لیں۔ اگلی آیات ہیں 68 اور 69۔ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولیزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تعس علی القوم الکافرین ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
آپ فرمائیے اے اہل کتاب، نہیں ہو تم کسی چیز پر ہدایت میں سے، یہاں تک کہ اپنے عمل میں قائم کرو تورات اور انجیل کو، اور جو اتارا گیا تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کو ان میں سے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، سرکشی اور انکار میں۔ بس آپ نہ افسوس کریں قوم کفار پر، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بنے اور صابی اور نصرانی، جو بھی ان میں سے ایمان لایا اللہ پر اور روز قیامت پر اور نیک عمل کیے، تو نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک آیات کے ترجمے سے ہی سارا کچھ کلیئر ہے، چند ایک حدیث میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہم سے بھی مخاطب ہے، آپ انہیں اہل کتاب سے کہہ دیں کہ جب تک تم تورات اور انجیل کو اپنے اعمال میں، یعنی کہ جس طرح کے سنتیں ہوتی ہیں، دستور ہوتا ہے ایک نبی کی امت کا، اگر تم اپنے اندر وہ والے اعمال نہ لاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانو گے، تورات اور انجیل پر چلنے کا، فالو کرنے کا یہی مقصد ہے، تو تب تک تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہے نا وہ اکارا جائیں گے، ضائع جائیں گے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہوتے ہوئے مابوس ہو جائے، ان پر قرآن کریم نازل ہو جائے، تو تب تم ان پر ایمان لانا اور قرآن کو فالو کرنا۔ کیا ہم لوگ امت مسلمہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کو فالو کر سکتے ہیں؟ کیا ہم زبانی کلامی لوگوں کی باتوں کو فالو کر سکتے ہیں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا اور کتنا سکون ہوتا، یہ لڑائی جھگڑے، یہ فسادات، یہ نہ ہوتے کچھ بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی شریعت کی اقتداء سب پر فرض ہے۔ تو جس نے اس کو اگنور کیا، جس نے جھٹلایا، تو تمہارے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تم دین پر کاربند ہو۔ یعنی کہ ظاہر ہے جب تک ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان والا کہلانا، مسلمان کہلانا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، کوئی معنی کا، کسی فائدے کا ہی نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، بعض بزرگ فرماتے ہیں اس سے مراد ستارہ پرست ہیں، بعض بزرگ فرماتے ہیں اس سے مراد نصارہ ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ مجوس یعنی کہ ستارہ پرست کی ایک بے دین جماعت ہے۔ یہ نصارہ اور یہود دونوں میں سے ایک گروہ ہے، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مجوس کی طرح کی ایک قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے جو ملائکہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر قبلے کی طرف نمازیں پڑھتے ہیں اور زبور پڑھتے ہیں۔ وہاں بن منبہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کو ایک جانتے ہیں، کسی شریعت پر عمل نہیں کرتے اور نہ ہی انہوں نے کفر ایجاد کیا، یعنی کہ ان کی طرف جو ان کے وہ بڑے تھے وہ لوگ جیسے جیسے کرتے رہے، یہ لوگ بھی ویسا ہی کرتے رہے ہیں، لیکن ہے کہ انہوں نے کفر ایجاد نہیں کیا تھا، یعنی کہ جو ان کے زمانے میں ہوتے ہوئے چل رہا تھا اس پر یہ کنٹینیو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ عراق کے ساتھ متصل ایک قوم تھی جو مقام کوسی میں مقیم تھی، یہ تمام انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، 30 دن روزے رکھتے تھے، یمن کی طرف منہ کر کے 5 نمازیں پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس ٹاپک کے اوپر تفسیر ہے اور حدیث ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ بیان کرتی رہوں گی، لیکن زیادہ فاصلہ ہو جانے کی بنا پر، یعنی کہ اس حدیث کے صحیح اور حسن ہونے میں ہے، لیکن یہ کہ جب ایک چیز ہمیں زیادہ تر کچھ بکس میں مل جائے تو وہ اس کو ہم غریب یا ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ انجیل کے ماننے والے ہیں وہ نصارہ ہیں۔ ہر فرقہ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے ہوئے ہے اور نیک اعمال بھی کرتا ہے، لیکن اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین کی بعثت کے بعد کوئی بھی ایمان قابل قبول نہیں جب تک کہ وہ آپ کی شریعت کے موافق نہ ہو، یعنی کہ آپ کی شریعت پر وہ چلنے والا نہ ہو، نہ ان کے وہ قانون کے اوپر وہ چل رہا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جن اور انس کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے نہ تو مستقبل میں کوئی خوف ہے اور نہ وہ ان کو کوئی غم ہوگا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، کل کروں گی انشاءاللہ اگلی آیات، صدقہ جاریہ کے لیے سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔